میں ابھی کوئکلی آپ سے 9 effects of sin ذکر کرتا ہوں. What are the 9 effects of sins جو کہ اس دنیا میں جن کا نتیجہ ملے گا گناہوں کا. آخرت تو برباد ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، لیکن دنیا جو برباد ہوتی ہے نا وہ اس کا ہم ذکر کریں گے ابھی. پہلا، پریونشن آف نالج. انسان سے علم چھین لیا جاتا ہے جو گناہوں میں پڑتا ہے. امام شافعی کے استاد ہیں امام وقی. امام شافعی کہتے ہیں کہ شقوت وقی سوء حفظی، میں نے اپنے استاد سے شکایت کی لاس آف میموری کی، لیک آف میمورائزیشن کی. فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور نور اللہ لا یعطی لعاصی. انہوں نے مجھے کہا کہ تم گناہ چھوڑ دو بیٹا، کیونکہ گناہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور کسی گناہ گار شخص کو نہیں دیتا. اسی طرح سے امام شافعی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار میں سے گزر رہا تھا تو ہوا چلی اور ایک عورت کا جو ٹخنا تھا وہ تھوڑے اوپر تک ظاہر ہو گیا. اینڈ آئی ہیڈ اے لک ایٹ اٹ، اور میں اس کو کچھ دیکھتا رہا. تو کہتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے آئی فیلٹ ویکنیس ان مائی میموری. I felt my memory get weakened because of that single sin. You know, subhanallah, how sensitive they were in regards to their sins. کتنا نوٹس کرتے کہ مجھ سے وہ گناہ ہوا تھا، اسی وجہ سے میری میموری کمزور ہو گئی ہے. اور ہم لوگ ہماری میموری کمزور ہو رہی ہے، ہمارے حالات برے ہیں، ہمیں ڈپریشن انزائٹی میں گھرے جا رہے ہیں، ہمیں سوشل انزائٹی ہوتی جا رہی ہے، ہم مصیبتوں میں گرتے جا رہے ہیں، ڈرگز میں جا رہے ہیں، بے چینی، بے سکونی، بے قراری ہے، ماں باپ سے نہیں بنی، اریٹیشن ہے ہر وقت. آپ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا ایشو ہے. اللہ اکبر، یہی تو ایشو ہے، گناہ ہو رہے ہیں، یہ گناہ ہو رہے ہیں، یہ تو ایشو ہے. گناہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دیں گے. نمبر 2 از پریونشن فرام رزق. گناہوں کی وجہ سے انسان کا رزق ٹائٹ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی، ہائے پریشان ہے، جاب نہیں مل رہی، اللہ پہ توکل کم ہے، اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، فوراً سے بینک کی جاب مل رہی تھی سودی جاب کر لی، فوراً سے جھوٹ بول کے مال کما لیا. دیکھیے جس طرح موت ہمارا پیچھا کرتے ہیں اس رزق بھی ہمارا پیچھا کرتا ہے. اور توبہ کرنے کی وجہ سے، گناہ چھوڑنے کی وجہ سے حالات انسان کے بہتر ہوتے ہیں. قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا نا ہم اس کو راستہ بھی بنائیں گے، اس کو رزق بھی دیں گے. وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستہ آسان، اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے. وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے اجر کو بلند کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ گناہوں سے بچنے کے فوائد ہیں. تو رزق جو ہے نا وہ روک لیا جاتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے. تیسری، پہلی کیا تھی؟ ماشاء اللہ. دوسرا پریونشن آف رزق. تیسری چیز ہے، تیسری اور چوتھی، فیلنگ ڈسٹنٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ رائچس پیپل. انسان گناہوں کی وجہ سے نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے، اس کو رونا نہیں آتا، اس کو اللہ کے ساتھ کنیکشن فیل نہیں ہوتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کو نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اس کو اللہ سے باتیں کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، اس کو یہ سب کچھ بوجھ لگنے شروع ہو جاتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بس اس کو سر سے اتاروں اور پورا کروں. یہ گناہوں کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس کرنا، اور گناہ کی وجہ سے سب سے پہلی جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ لذت ہے عبادت کی. سویٹنس جو ہے نا قرآن پڑھنے کی یا نماز کی، سب سے پہلے جو چیز انسان کی زندگی سے جاتی ہے وہ لذت ہے. انسان قرآن پڑھتا ہے اس کو اباسیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں اور نیند آتی ہے، فوراً سے وہ کھول کے انسٹاگرام کھولتا ہے یا فیس بک کھولتا ہے، وہ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ بند کرتا ہے، پھر قرآن کھولتا ہے، پھر اسے نیند آنے شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دل پیور ہوتے نا تو ہم قرآن سے کبھی ہمارا دل بھرتا ہی نہ. ایک سلف تھے جو کہ اپنے بستر مرگ پہ تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا آخری؟ تو اس نے کہا کہ 2 خواہشات ہیں میری، کہ مجھے ایک خالی گھر مل جائے اور مجھے قرآن کا مصحف مل جائے، میں ساری رات پڑھتا رہوں، سارا دن پڑھتا رہوں.
حالانکہ واٹس ایپ کے ساتھ والی اپلیکیشن شاید قرآن کی ہوتی ہے ہمارے پاس، لیکن ہماری انگلی ادھر ہی جاتی ہے ادھر نہیں جاتی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نا ہمیں جکڑ لیا گیا ہے، گناہوں نے اتنا جکڑ لیا کہ ہم جا نہیں پاتے. تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی. اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتے ہیں جو کہ کوشش کرے، جو کہ ایفرٹ کرے. یہ اللہ کی کتاب ہے نا. آخر اللہ تعالیٰ جس کو یہ اجازت دے کہ میری کتاب کی تلاوت کرو، اس میں کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ دم خم ہونا چاہیے، بالکل ہی بندہ گیا گزرتا نہ ہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں اگر اللہ کی کتاب کھول کے مجھے توفیق مل رہی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اسے دین کا علم اور فہم دے دیتے ہیں. پانچویں چیز things become difficult. اسی طرح سے how things become difficult, this is the fifth point. Things become difficult by doing sins. حدیث میں آتا ہے ایک شخص ٹریول کر رہا ہے، اس کے بال بھی گرد آلود ہیں، اس کے کپڑے بھی جو ہے نا پھٹے پرانے ہیں، سفر کی حالت میں ہے، ہمبل ہیوملٹی بھی ہے اس میں، لیکن وہ دعا کرتا ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب دعائیں کرتا ہے، اللہ سے دعا قبول نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے جب سے کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہنا بھی حرام کا. تو جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ سفر کی حالت میں بھی ہو، بال بکھرے ہوئے ہو، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگے جب تمام قبولیت کے اوقات، لیکن اللہ سے دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ گناہوں میں تھا وہ، اس کے لیے حالات مشکل ہو جاتے ہیں. چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ انسان کے دل کو اور اس کی باڈی کو سینس کمزور کر دیتے ہیں. واللہ انسان کے دل کو اور اس کی باڈی کو سینس جو ہے نا گناہ کمزور کر دیتے ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں؟ علی بن ابی طالب اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو مشکلات تھے، چکی پیسی تھی، ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے تھے. علی بن ابی طالب کنویں سے پانی بھر کے آتے، ان کے کندھے پہ وہ نشان پڑ گئے تھے. تو نے کہا اللہ کے نبی کے پاس غلام ہے تو غلام لے لیتے ہیں ان سے. تو فاطمہ آئیں، اللہ کے نبی گھر پہ نہیں تھے، حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی فاطمہ، وہ غلام چاہیے ان کو، تو کائنڈلی آپ. تو اللہ کے نبی گھر گئے اور انہیں گھر میں ان کے بیچ میں جا کے بیٹھے، وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے وہ. تو کہا کہ میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ دوں؟ اور وہ کیا دی تھی؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر. علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس چیز سے انسان کو جسمانی اتنی قوت ملتی ہے کہ اس سے اگلے دن یہ کام آسان ہو جاتے ہیں. اب یہ غلام کا ایک مین کی ہیلپ کا، ایک مین پاور کا ریپلیسمنٹ ہے. اور آپ یقین کریں، آپ ایکسپیرینس کریں گے اس چیز کو، آپ رات کو یہ پڑھ کے سوئیں، اگلے دن کے کام آپ نے دیکھیے کہ ذرا انسان عجیب اللہ تعالیٰ کی ایک ہیلپ اور مدد نوٹس کرتا ہے اور عجیب باڈی میں نا اسٹرینتھ محسوس کرتا ہے. 7ویں چیز، لائف اسپین آف اے سنر از شارٹنڈ. اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی زندگی اتنی رہتی ہے لیکن اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ اتنا کچھ کر نہیں پاتا جو وہ 50 سال میں اس نے وہ کر سکتا تھا، وہ 70 سال میں 80 سال میں کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری اس کی واقعی میں ایکچولی جو لائف وہ بھی کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے سلف کو، امام نووی کو دیکھ لیں. امام نووی کا نام سنا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ امام نووی رحمہ اللہ سبحان اللہ، ہی ڈائڈ ان ہز 30s. اور آپ ان کا کام دیکھ لیں تو اتنا امیزنگ کام کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. 30s میں ان کی ڈیتھ ہوئی، کیا کیا لکھ کے چلے گئے. مطلب سبحان اللہ، کتابیں پہ کتابیں، اربعین النوویہ بھی لکھی، بلوغ المرام لکھی، شرح صحیح مسلم لکھی، کیا کیا کتابیں لکھی. ہر لائبریری میں امام نووی کی کتابیں پڑھی ہوں گی. اینڈ ہی ڈائڈ ان ہز 30s. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے، سنز بگیٹ سنز. گناہوں سے مزید گناہ انسان آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ lying leads to sins and sins lead to Jahannam and truthfulness leads to good deeds and good deeds lead to Jannah. گناہ بولنے سے مزید انسان، جھوٹ بولنے سے گناہ کرتا ہے اور گناہ جہنم لے جاتے ہیں، اور سچ بولنے سے انسان نیکی کرتا ہے، مزید نیکیاں آتی ہیں اور اس وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے. And the 9th point is اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں انسگنیفیکنس، وہ انسان حقیر ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے.
جو شخص بھی گناہ کرتا ہے نا وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب سائپرس کی جنگ ہو رہی تھی نا مسلمانوں کی اور کفار کی, تو مسلمانوں کو فتح مل گئی, تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ قلعے کی دیوار سے ٹیک لا کے رونے شروع ہو گئے. تو انہیں مسلمانوں نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں, آج تو خوشی کا دن ہے, ہمیں فتح ملی ہے, and why you are crying. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ how weak is human being in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala when he commits sins. اب سائپرس کے لوگ بڑے دلیر جنگجو تھے, وارئرز تھے, اور ان کے بارے میں کہتے ہیں how weak a person becomes in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala when he commits sins. کہ وہ لوگ گناہ کرتے تھے, اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے.